تو جنت کے سرداروں کی جنت جس سیدہ کے قدموں کے نیچے ہے، اس سیدہ کی جنت جس سیدہ کے قدموں کے نیچے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ہمارا آج کا پروگرام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کا ہمارے پروگرام میں آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ آغا صاحب، جس طرح کے آج کا پروگرام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہے، اس حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطاہرین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پیام رمضان کا کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا بہت شکریہ اور یہاں لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ عظمت اور فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، جی، نسبی فضیلت اور حسبی فضیلت۔ صحیح۔ نسبی فضیلت کسی کسی باکمال اور باکردار ذات کی طرف نسبت سے جو فضیلت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نسبی فضیلت کے حوالے سے جی، تین باتوں کی طرف میں اپنے ناظرین کے لیے اشارہ کروں گا۔ جی، نمبر ایک، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، جی، وہ ذات ہیں کہ جو افضل کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے ام المؤمنین کا لقب اور ٹائٹل پانے والی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، صحیح۔ اور 25 سال مسلسل محبوب خدا کی محبت کی واحد وارث رہی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ شرف اور عظمت ہے جی، کہ جب تک آپ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ صحیح۔ آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ صحیح۔ لیکن تاریخ نے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کی ہے محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ کے ساتھ، کہ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، آپ رسول اسلام کی زوجیت میں آئیں، جی، جی، تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، صحیح، اور 2 عقد آپ پہلے کر چکی تھی۔ صحیح۔ یعنی علماء تاریخ نے یہ لکھا ہے۔ علماء کی تحقیق ہے اس مرحلے میں، اور عصر حاضر کے علماء میں سے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تحقیق کی طرح مراجعہ کریں۔ صحیح۔ بی بی کی اس وقت عمر مبارک جب آپ رسول اسلام کی زوجیت میں آئیں زیادہ سے زیادہ 28 سال ہے، اور آپ نے اس سے پہلے کوئی عقد نہیں فرمایا، کوئی عقد نہیں کیا۔ 28 سال عمر ہے بی بی کی۔ بی بی کی زیادہ سے زیادہ 28 سال ایج ہے۔ اور علماء کی تحقیق اپنی جگہ، میں ایک جملہ اپنے ناظرین کو دینے لگا ہوں صحیح۔ کہ اللہ تعالیٰ جس بی بی کو جی، گوہر عصمت کبریٰ کا صدف ہونے کا شرف بخشنے والا ہو، صحیح، اس بی بی کو کوئی غیر معصوم چھو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ دوسری نسبت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، جی، کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ کبریٰ جی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی کا شرف ہونے کا شرف رکھتی ہے، صحیح، جس فاطمہ کی عظمت کے پیش نظر سید المرسلین مسند رسالت سے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور استقبال کیا کرتے تھے، اس فاطمہ کی ماں ہیں سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے
اللہ نے پیغمبر اسلام کو وہ نسل پاک عطا کی صحیح، کہ جس نسل پاک کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انا اعطینا کل کوثر کہہ کر اپنے حبیب پر احسان جتلایا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان رسول کی حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جی، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، صحیح، تو جنت کے سرداروں کی جنت جس سیدہ کے قدموں کے نیچے ہے، اس سیدہ کی جنت جس سیدہ کے قدموں کے نیچے ہے، اسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا کہتے بات ہے، ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بیان کیا، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو تیسری بات سیدہ خدیجہ کی نسبی فضائل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں حضرت مریم ایک معصوم کی ماں ہے، صحیح، اور اللہ نے ان کو بطول بنایا اور اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل قرار پائیں، صحیح، لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جو 12 معصوموں کی ماں ہیں، صحیح، یعنی بی بی مریم ایک معصوم کی ماں ہے، اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے اللہ نے ان کو افضل قرار دیا، بطول قرار دیا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ 12 معصوموں کی ماں ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ام المعصومین۔ صحیح، باقی ازواج النبی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں یہی فرق ہے صحیح، کہ باقی ازواج النبی صرف ام المؤمنین ہیں، صحیح، جناب خدیجہ الکبریٰ صرف ام المؤمنین نہیں بلکہ ام المعصومین بھی ہیں، 12 معصوموں کی ماں بھی ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، تو نسبی فضائل اور کردار کے حوالے سے، صحیح، نسبی عظمت کے حوالے سے، حسبی جہاں تک بات ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے حسبی فضائل، جی، حسبی عظمت کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے حسبی فضیلت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی کمال اور ذاتی کردار، صحیح، اپنے ذاتی کمال اور کردار کے اعتبار سے جو فضیلت اور عظمت انسان رکھتا ہے اسے حسبی فضیلت فضیلت اور کہتے حسبی عظمت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حسبی اور ذاتی کمال میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سیدۃ القریش، ام السادات سبحان اور ملکۃ العرب بھی ہے۔ سبحان اللہ، 400 غلام اور کنیزیں ہر وقت سیدہ کی خدمت کے لیے آمادہ رہا کرتے تھے، 400 غلام اور کنیزیں، 400 غلام، سبحان اللہ، اور 80,000 نر اونٹ، 80,000 نر اونٹ سیدہ کے سامان تجارت کے لیے استعمال ہوتے تھے، فقط سامان تجارت، فقط سامان تجارت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 80,000 نر اونٹ مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں جو سامان تجارت لے جایا کرتے تھے۔ دوسری بات سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حسب اور کردار کے حوالے سے بڑی توجہ طلب بات ہے صحیح، کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ کی جو جہالت اور بد تہذیبی کا عالم تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ صحیح، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ ہے، خطبہ کاسیہ، اس میں مولا نے عرب معاشرے کی عکاسی فرمائی ہے کہ عرب معاشرے میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک، گڑھوں کا پانی پیتے تھے، قتل اور غارت گری پر فخر کیا کرتے تھے، شراب پانی کی طرح پی جاتی، زنا اس قدر عام تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو 10 افراد اس کا باپ ہونے کے دعوے دار ہوتے، اور قیافہ شناسوں سے باپ کا تعین ہوتا تھا، صحیح، قیافہ شناس باپ کا تعین کرتے تھے کہ اس کا باپ فلاں ہے۔ اس تاریک اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ معاشرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار اس قدر بلند تھا کہ اس وقت بھی لوگ آپ کو طہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اس معاشرے میں، اس معاشرے میں بھی لوگ آپ کو طہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جیسے بالکل اسی طرح جیسے پیغمبر اسلام نے بعثت سے پہلے اپنا کردار اس طرح پیش کیا صحیح، کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، بالکل اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار اس قدر بلند تھا جی، جی، کہ اس وقت کے عرب بدو بھی سیدہ کو طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور دوسری بات جی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حسب اور کردار کے حوالے سے یہ ایسی بات ہے جس کی طرف جو عام طور پر سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور زندگی میں عام طور پر بیان نہیں کی جاتی۔ صحیح، عام طور پر سیدہ کی زندگی میں ان کی مال دولت ٹھیک، اس کو بیان کیا جاتا ہے،
لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ پہلو جو ہے زندگی کا، یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شعور اور معرفت، سبحان اللہ، آپ کا شعور اور معرفت اس قدر بلند تھا کہ آپ نے اس وقت دعوت اسلام اور پیغام توحید کو سمجھا اور قبول کیا صحیح، کہ جب لوگوں کو ایک خدا کا تصور ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ان کے لیے قابل فہم ہی نہیں تھا، صحیح، اس وقت سیدہ نے اسلام کو اور پیغام توحید کو سمجھا اور اس کو فوراً قبول کیا۔ سبحان، ہماری شیخ توسی میں ابن عباس سے روایت ہے جی جی، کہ اول من آمن برسول اللہ من الرجال علی ومن النساء خدیجہ، کہ قرۂ ارض پر صحیح، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لے آنے والے علی اور خدیجہ ہیں۔ سبحان اللہ، آخری بات سیدہ کے حسب اور کردار کے حوالے سے عرض کروں کہ آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے آپ کا ایثار۔ صحیح، آپ نے اسلام اور رسول اسلام کے لیے اس انداز سے ایثار پیش کیا اور اپنے مال و دولت کو انتہائی خلوص کے ساتھ اسلام اور رسول اسلام پر نثار کر کے اسلام کو بھی غنی کر دیا، رسول کو بھی غنی کر دیا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اے حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے مال خدیجہ سے آپ کو غنی کر دیا۔ بہت شکریہ آقا صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا صاحب یہاں پہ میں ایک آخر پہ سوال کروں گا کہ مختصر کہ بی بی کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی اور سیرت سے جی دو باتیں میں نے آپ عرض کی، جی۔ وہی خلاصہ کے طور پر میں عرض کروں گا۔ دیکھیں شعور اور معرفت، صحیح، بی بی زندگی ہمیں معرفت کا سبق اور درس لینا چاہیے، ٹھیک، اور ایثار اور خلوص کا ہمیں درس لینا چاہیے۔ صحیح، یعنی معرفت اور اثار، ایثار، یہ بی بی کی زندگی سے بی بی ہمیں کی پیغام زندگی ملتا ہے۔ سے دو اہم پیغام ملتے ہیں ہمیں بی بی کی زندگی سے۔ بہت شکریہ آقا صاحب۔ آقا صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ ایک فقہی سوال پہ مشتمل ہوتا ہے، تو آج کا فقہی سوال ہے کہ آقا صاحب اگر کوئی شخص زوال سے پہلے سفر شروع کرے اور زوال سے پہلے ہی وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جس منزل پر پہنچا ہے وہ زوال سے پہلے سفر شروع کیا، زوال سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، تو جس منزل پر وہ پہنچا ہے اس کی دو صورتیں، صحیح، یا تو وہ اس کا وطن اور وطن کے حکم میں ہے، ٹھیک، اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا، صحیح ہے، جی، یا اس کے وطن کے حکم میں نہیں ہے اور وطن بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو اس نے وہاں 10 دن قیام کرنا ہے، نہ وہ اس کا وطن ہے، اور وہ زوال سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہے اور زوال کے بعد تک اس نے وہاں رہنا ہے، تو پھر اس کا اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے، قصر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بات کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ وطن کے حکم میں، یہ تھوڑے سے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وطن کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر انسان کی نماز قصر نہیں ہوتی، مثلا انسان وہاں 10 دن رہنے کا قصد رکھتا ہے، صحیح، وہ اس کا وطن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں 10 دن رہنے کا قصد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں جی جی، اور آپ کا قصد یہ ہے کہ میں نے وہاں 10 دن رہنا ہے، تو وہ آپ کے وطن کے حکم میں ہے، مطلب یہ ہے وہاں آپ کی نماز بھی پوری ہوگی، آپ کا روزہ بھی قصر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آقا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔